السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو یہ خبر دیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجتے ہی ہو گیا ہے۔ پیٹرول کتنا سستا کتنا مہنگا، فیصلہ اب روز ہوگا۔ عالمی منڈی میں سستا تو ملک میں سستا، عالمی منڈی میں مہنگا تو ملک میں مہنگا، اعلان اوگرا روز کے روز کرے گی۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے فیصلے کی تفصیلات وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بتا دیں۔ کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات پھر مہنگی ہو رہی ہیں۔ اوگرا اب سے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا اعلان ویب سائٹ پر کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کسی کو ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ پچھلے چند دنوں کے اندر خاص طور پہ ڈیزل کی قیمت اس کے اندر بے پناہ اضافہ آ چکا ہوا ہے۔ اگر میں مثال دوں تو جو پلیٹس کا ریٹ جو بین الاقوامی منڈی کے اندر ڈیزل کا بھاؤ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ تقریباً $110 سے بڑھ کے آج $140 کی سطح کے اوپر آ چکا ہوا ہے۔ پیٹرول کا پلیٹس بالکل اسی طرح جو $89 کے قریب تھا، وہ تقریباً $100 کے لگ بھگ کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی کے اندر اور ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ توانائی کی قیمتیں ایک دفعہ پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے، 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے، اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے، نہ مجھ سے پوچھا جائے، نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے، فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو وفاقی کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو وضاحتی بیان دینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کا بیان وفاقی حکومت کی پالیسی ہے یا نہیں۔ یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولہ کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ یہ تو اتنا بڑے بات، اتنا اہم عہدہ پہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب وہیں کے وہیں؟ میں نے ان کو موقع دیا پیاج سے کہ آپ اپنا کلیریفیکیشن دیں، مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کی چابہار بندرگاہ پر نگرانی کا ایک ٹاور گزشتہ روز کے حملے میں تباہ کر دیا ہے۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ یہ ایرانی ٹاور سمندری نگرانی کے اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس سے آبنہ حرمت سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کا سراغ لگانے اور انہیں ہدف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
ایرانی ٹی وی پر جاری بیان میں پاسداران انقلاب کی نیول کمان نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ نے خطے کے پانیوں میں امریکی فوج کی نقل و حرکت اور ان کے فوجی ساز و سامان پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکی اب اس وقت کے قریب پہنچ رہے ہیں جب ایران کی مسلح افواج خطے کے پانیوں میں امریکی سینڈ کام کے خلاف آپریشن شروع کرنے والی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا: انتظار کریں اور دیکھیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا قطر میں امریکہ کی العدید بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جاری بیان میں ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملے میں امریکی العدید بیس پر لانگ رینج ریڈار سسٹم اور متعدد امریکی اسٹریٹجک ریفیولنگ ایئر کرافٹ مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ متعدد کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں آبنہ ہرمز سے 8 بحری جہاز گزرے ہیں۔ تسنیم نے بتایا ہے کہ یہ تمام جہاز آبنہ ہرمز کی ایرانی سائٹ سے گزرے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت منعقدہ صوبائی جرگے نے سابق فاٹا اور پاٹا سے متعلق متفقہ قرارداد منظور کر لی، جس میں وفاقی حکومت سے ان علاقوں میں عائد ٹیکس فوری واپس لینے اور انضمام کے وقت کیے گئے تمام مالی، ترقیاتی اور امن سے متعلق وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں۔ قصور کے علاقے کھنڈیا خاص میں استقبالیہ تقریب سے خطاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ چاہے کوئی کتنے ہی بڑے قد کا کیوں نہ ہو، اگر شہداء کی توہین کرتا ہے تو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خبر دیں گے آپ کو بلوچستان حکومت اور شہدائے زیارت کے لواحقین اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کے مسودے پر فریقین کا اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے جے نیوز کے نمائندے ندیم کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم، طویل یہ دھرنا تھا جو کہ اب اختتام پذیر ہو گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں، کیا معاہدہ ہوا ہے؟ میں جو حکومت لواحقین اور ایک کمیٹی دھرنا کمیٹی تھی، ان کے درمیان جو ہے مذاکرات کے کئی دور ہوئے، اور اس کے بعد اب رات گئے جو ہے معاہدہ ہو گیا ہے، اور جو نکات تھے اس کے 8 نکات تھے اس پر جو ہے ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے جو دھرنا کمیٹی کے ممبران ہیں، لواحقین ہیں اور حکومتی کمیٹی، وہ اب دھرنے کے مقام پر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو مذاکرات فائنل ہوئے تھے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما عبدالرحیم زیارت وال کی رہائش گاہ پر ہوئے تھے۔ اب وہاں سے یہ تمام جو لوگ ہیں وہ دھرنے میں آئیں گے، اور دھرنے میں آنے کے بعد جو ہے وہ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ابھی تک دھرنا جو ہے جاری ہے، اور اس کے بعد جب یہ یہاں پہنچیں گے اعلان ہوگا، اس کے بعد ہی آگے کا لائحہ عمل معلوم ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ندیم کوثر۔ سانحہ گل پلازا پر حکومت سندھ کی جانب سے قائم عمل درآمد کمیٹی کی سفارشات جیو نیوز کو موصول ہو گئیں، جبکہ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کو 15 روز میں عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ کمیٹی نے سانحہ گل پلازا میں غفلت کے مرتکب متعدد محکموں کے افسران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ نظر ثانی شدہ نقشے منظور کرنے اور عمارت کو ریگولرائز کرنے والے افسران کو بھی قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرانے کی سفارش کی گئی ہے۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ ایس بی سی اے کو تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی عمارتوں کے معائنے کا اختیار دیا جائے، اور بلند و بالا اور تجارتی عمارتوں کی باقاعدہ مشترکہ فائر سیفٹی انسپیکشن کا مؤثر نظام بنایا جائے۔ فائر بریگیڈ کی کارکردگی میں خامیوں پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ماڑی پور فائر اسٹیشن کو فوری فعال بنانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ 1991 میں گل پلازا کی لیز میں توسیع اور کرائے میں کمی کی منظوری کے معاملے کی بھی تحقیقات کی جائے۔ علامہ طاہر اشرفی کی قیادت میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد نے کراچی میں جامعۃ الرشید کا دورہ کیا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے مذہبی ہم آہنگی کا ثبوت دیتے ہوئے مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔
इस मजहबी हम आहंगी, वहदत और इत्तेहाद को हर जानिब से सराहा जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा को बाहमी लड़ाइयों से बचाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का वाहिद मकसद उम्मत में तफर्रुक़े को ख़त्म करना है। मोहतमिम जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि रियासत का दिफा ही असल जहाद है। ख़वारिज से लड़ना और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होना हम सब पर लाजिम है। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा कि मुश्तरका इस्लामी उसूलों पर चलने की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती ही से पाकिस्तान मजबूत होगा। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि हमें सबको जोड़ने का काम करना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ ने कहा कि बाहमी इत्तेहाद ही उम्मत की ताकत और इस्तेहकाम की बुनियाद है। अल्लामा तौक़ीर अब्बास ने कहा कि वफ़द के दौरे का मकसद ये बताना है कि हम में कोई इख्तलाफ नहीं। इस मौके पर मौलाना अनवारुल हक, मुफ्ती मोहम्मद करीम खान, डॉक्टर आसिफ मीर, मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, अल्लामा सैयद इकबाल जैदी और हाफिज़ मकबूल अहमद समेत मुख्तलिफ मदारिस के नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से चीन की नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर जनरल ने की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इमिग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ बनाने के लिए मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने का फ़ैसला भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर क्रॉसिंग और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इन जराइम में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लैंड, बॉर्डर, सी पोर्ट्स और इमिग्रेशन मैनेजमेंट में चीन के साथ ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि खंजराब पास पर सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए GB स्काउट्स की चेक पोस्ट कायम की जा रही है। चीनी वफ़द ने गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के मौसर इक़दामात को सराहा। फुटबॉल वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी का सफ़र नहीं बल्कि लाखों नौजवानों के ख्वाबों की कहानी भी है। इन्हीं ख्वाबों की एक झलक कराची के इलाके लियारी में भी दिखाई देती है, जहां ख़वातीन फुटबॉलर्स ने साबित किया है कि खेल में जज्बा और सलाहियत ही असल पहचान है। देखिए सुंबुल फातिमा की रिपोर्ट। फुटबॉल वर्ल्ड कप में किसी की नज़र अर्जेंटीना पर है तो कोई स्पेन की जीत का मुंतज़िर है। दुनिया वर्ल्ड कप में नए चैंपियन की तलाश में है और लियारी का ये मैदान नई उम्मीदों की। आज इसी मैदान में ये 35 लड़कियां एक तारीख रकम कर रही हैं। ये सिर्फ गेंद के पीछे नहीं भाग रही बल्कि उन सोचों के आगे भी दौड़ रही हैं जो आज भी खेलों को मर्द और औरत के खानों में बांट देती हैं। हम लियारी में काफ़ी सालों से खेल रही हैं। यहाँ पर तब मट्टी थी, तब ये ग्राउंड बना भी नहीं था, तब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, तब हमारे पास प्राइवेसी भी नहीं थी, तब से ही हम यहाँ पर खेल रही हैं। बात तो ये कि ये हमारा जुनून है, हम खेलते हैं, हम इश्क है समझो हमें फुटबॉल से, और हम काफ़ी चीज़ें फेस करके यहाँ तक आई हैं। ख्वाब देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, हौसला भी चाहिए। लियारी के इस मैदान में यही हौसला हर रोज़ परवान चढ़ता है। यहाँ लड़कियों को ये नहीं बताया जाता कि वो क्या नहीं कर सकती, बल्कि ये सिखाया जाता है कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। लड़कियों के वालिदैन, कम्युनिटी उनको कभी ना पसपा होने वाला हौसला और यकीन भी बहाल कर रहे हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए मुस्बत असर छोड़ रहा है। मैं 10 साल से फ़ुटबॉल खेल रही हूँ। जब छोटी थी 7 साल की थी तब से मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ, और हम लोग नॉर्वे भी गए थे खेलने के लिए। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से ही सिलेक्ट हुई हूँ, यहीं पे ट्रेनिंग करती हैं। यहाँ हर पास के साथ एतमाद बढ़ता है, हर गोल के साथ एक रुकावट टूटती है और हर प्रैक्टिस ये पैगाम देती है कि सलाहियत और हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता। ये मैदान इन लड़कियों के लिए आज भी उम्मीद का एक सितारा है जो कभी ना कभी ज़रूर चमकेगा। लड़कियों को फुटबॉल में लाने में बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, लेकिन मतलब सबसे पहले उनके पेरेंट्स का एतमाद हासिल करना, क्योंकि पेरेंट्स का एतमाद होगा तो लड़कियां ज़ाहिर सी बातें आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है इनमें, तकरीबन गर्ल्स में, बॉयज़ को छोड़ गर्ल्स में इतना टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पूरे यहाँ पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने वाली लड़कियाँ हैं। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की अहमियत के नज़रअंदाज होने के बावजूद अगर एक लफ्ज़ में फ़ुटबॉल इनकी ज़िंदगी को क्या मायने देता है पूछा जाए तो उनके जवाब कुछ यूँ होंगे। ख्वाब। लियारी के इस मैदान में शायद आलमी मायार की सहूलतें ना हों, लेकिन यहाँ पैदा होने वाले ख्वाब किसी भी बड़े स्टेडियम से कम नहीं, क्योंकि ख्वाब हमेशा वसाइल से नहीं, यकीन और हिम्मत से पैदा होते हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ सुंबुल फातिमा, जियो न्यूज़, कराची।
ایک بار پھر بات کریں گے زیارت کے حوالے سے۔ بلوچستان حکومت اور شہدائے زیارت کے لواحقین اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، مذاکرات کے مسودے پر اب اتفاق رائے بھی ہو چکا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اس پر بھی اب اتفاق ہو چکا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اب یہ دھرنا، یہ مذاکرات جو ہے ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے اور بلوچستان گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے، اور ظاہر ہے کہ جس وقت یہ شہادتیں ہوئی ہیں اس وقت لواحقین کے جذبات بڑے مجروح ہوتے ہیں، ان کو غم بھی ہوتا ہے، اور اس وقت کچھ لوگ جان کے انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، جذبات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلوچستان میں حکومت نے بڑے تحمل سے، بردباری سے تمام مسائل کو سنا، اس کو حل کیا، اور پھر فائنلی جوڈیشل انکوائری کا بھی آرڈر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنے شہید ہیں، جتنے بھی شہید مارے گئے، سب شہداء کو درجہ دیا جائے گا، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کی فیملی کی کا خیال ہر قسم کے بلوچستان گورنمنٹ کو کریں گے۔ یہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہم فوج میں، ایف سی میں، ایون پولیس میں، ہم لوگ اپنی شہداء کو، ہمارے فیلڈ مارشل ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، بلکہ پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ان کی وجہ سے ہم آرام سے رہتے ہیں، ان کی قربانی کی وجہ سے، جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب وہاں پر شہید دیکھیں، جو انسیڈنٹ اچانک ہوتے ہیں، ان میں جب آپ کو ریزرو فورس جاری ہوتی ہے، اس کو ٹیک ٹائم، کیونکہ وہاں پر بلائنڈلی وہ ہمارے ٹروپ موو نہیں کر سکتے۔ جب ایسے انسیڈنٹ کے بعد بھی جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ایمبوش لگا کے بیٹھے ہیں، تو آپ کو آہستہ آہستہ ایریا کلیئر کرنا ہوتا ہے، چوٹیوں میں پکٹس لگائی جاتی ہیں، پھر اپنے کنوائے کو وہ سیف راستے سے موو کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے۔ اٹ ٹیک سم ٹائم، تو لوگ سمجھ رہے کہ شاید دیر سے پہنچے، حالانکہ وہ اپنے پیشہ ورانہ حکمت کے حساب سے پہنچے، اور انہوں نے ابھی تک آپ کے سامنے 129 ٹیررسٹ کو مارا جا چکا ہے وہاں پر سنبھال کے اندر۔ بالکل، یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔